بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک چھوٹا سا اوور ویو بھی ہو گیا آج کے آغاز سے قبل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ اس کا جو کوشچن بینک ہے اس کو کر رہے تھے۔ یقیناً جی السعید ایجوکیشن سسٹم، آپ نے کامران پبلک سکول، اچھا آپ سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا آج کا سبق کون سا ہے، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے سوال بھی لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے سبق کو آج ہم نے انشاءاللہ چوتھے حصے میں مکمل کرنا ہے اور صلاحیت جس پہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پڑھنا سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک نعت ہے، نعت آپ کی وہی ہے جو نصاب میں شامل ہے، آپ سب کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں کیونکہ جب ہم نے اپنے زبان شناسی کے حاصلات تعلم کو مکمل کیا ہے۔ کامران پبلک سکول بیٹے خود کو ان میوٹ کر کے سوال ساتھ پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران میں ہم نے اس نعت کو پڑھ لیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مجھے اس نعت کو ذرا اگر آپ کے ذہن میں ابھی ہے تو فوراً سے مجھے یہ بتائیے کہ اس نعت کو پڑھنے سے شاعر کی آپ کو کس تکنیک، مقصد اور اسلوب کا کیا اندازہ ہوا، کیونکہ ہم اس چیز کو پچھلے اپنے سبق میں حمد میں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ نعت ہے، ورنہ اس کو جلدی سے پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو مولانا ظفر علی خان کے کس اسلوب کا، ان کے کس انداز کا، کس طریقے کا، کہ کس طرح سے انہوں نے اس نعت کو لکھا ہے، کس طرز کو اپناتے ہوئے کچھ اندازہ ہوا ہے تو وہ بتائیے جی۔ السعید ایجوکیشن سسٹم گرلز جو ہے، گرلز کچھ اندازہ ہوا آپ کو؟ میم ایک دفعہ کوشچن ریپیٹ کریں۔ کوشچن یہ ہے بیٹے کہ آپ نے یہ نعت پڑھی، ہم اس کو 2-3 دن سے پڑھ رہے ہیں، ویسے بھی زبان زد عام نعت ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں اس کو، ایسا ہی ہے نا، بہت دفعہ سنی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگا اس کو پڑھ کے؟ آپ کو مولانا ظفر علی خان کا جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا مظفر وارثی کے بارے میں، کہ ان کا جس وقت ہم حمدیہ کلام ہم نے پڑھا یا اس پہ ہم نے بات کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کے حمدیہ کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو پڑھ کے کیا اندازہ ہوا کہ کیسا؟ آپ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، دیکھیں حضرت سوال یہ وسلم ہے، کی۔ نعت وہی نظم ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو ان کے انداز سے کیا اندازہ ہوا، انداز بیان سے، انداز تحریر سے، کہ آیا ایک آسان نہج میں لکھی گئی نعت ہے، ان کا انداز بیان جو ہے وہ مشکل ہے، دیر سے سمجھ آتا ہے، اس میں تراکیب کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اس میں تشبیہات کا، استعارات کا بے شمار استعمال کیا گیا ہے، وہ عام فہم نہیں ہے، یا کیا کیا آپ کو سمجھ آیا؟ اچھا، ایک آپ لوگوں کے ساتھ ٹیچرز ہیں، یہ پیچھے جو اینڈ پہ، سب سے اینڈ پہ 3 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ ٹیچرز نہیں ہیں بیٹے؟ میرا تو نہیں خیال کہ مجھے لگ رہا ہے جہاں پہ میں کلاس لے رہی ہوں۔ چلیں، کچھ اندازہ ہوا آپ کو؟ السعید بوائز اسکول، ڈاکٹر صاحب کہاں تھے؟ السعید ایجوکیشن سسٹم بوائز، چلیں جی آپ لوگ جی ان میوٹ کر کے اس کو بتائیں، ورنہ ہم اس کو خود ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ہمارا آج کا جو حاصل تعلم ہے وہ یہی ہے۔ بوائز بتائیے جی بیٹے۔ شاباش 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 شاباش، ٹھیک ہے، شاباش بیٹا۔ اچھا جی، یہی انداز تھا، یہی بات میں اصل میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مولانا ظفر علی خان نے جو اپنا انداز، جو انداز اپنایا یا جس طرح سے ہم ان کے انداز بیان پہ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے تشبیہات کا، تلمیحات کا استعمال زیادہ کیا ہے۔ ایک تلمیح کے ساتھ پورا ایک واقعہ ہم اس میں اس کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو شعری محاسن کے استعمال کا یہاں پہ جو استعمال کیا گیا، آج کے اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں آج کے حاصل تعلم کی طرف۔ آج کا جی ہمارا حاصل تعلم یہی ہے کہ شاعر کی تکنیک، اس کا مقصد اور اسلوب کا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ پچھلے سبق میں ہم اس کو میں آپ سے اس پہ بات کر چکی ہوں کہ اسلوب سے کیا مراد ہوتی ہے، کچھ اندازہ ہے اسلوب کسے کہتے ہیں؟ اسلوب ہوتا ہے جی طریقہ یا کسی کا انداز، ٹھیک ہے، کسی کے انداز، جو انداز سے مراد ہے انداز بیان، بات کرنے کا، شاعری کا جو انداز ہے، ٹھیک ہے، اس پر مبنی سوالات کے جوابات دے سکیں۔
ایک حصہ ہمارے حاصل تعلم کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ مولانا ظفر علی خان کا نے کس تکنیک کے تحت نعتیہ کلام لکھا، ان کا انداز بیاں کیا تھا، ان کا اسلوب کون سا اسلوب انہوں نے اپنایا کہ جو ان کو دیگر شعراء سے، دیگر نعت گو شعراء سے خاص طور پر، چونکہ ہم نعت کا ذکر کر رہے ہیں، ممتاز یا منفرد بناتا ہے۔ اسی پہ جناب ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک سرگرمی ہے، شعر ہے، چونکہ وقت قلیل ہے تو اس شعر کو میں خود ہی آپ لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں، ویسے پڑھنے کی سرگرمی ہے، چلیں آپ پڑھ لیں۔ کامران پبلک اسکول ان میوٹ کر کے بیٹا یہ جو 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں گے آپ ذرا؟ کامران پبلک اسکول بوائز۔ اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاک کے گنبد گنبد پر، وحدت کی تجلی کو کوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ وحدت کی تجلی کوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ شعر ہے اور اس سے ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے۔ اس شعر سے آپ کو مولانا کی شاعری کا کوئی مقصد، کچھ ان کا اسلوب کچھ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ بالکل واضح ہے یہ شعر اور بالکل واضح شعر ہے، تو کچھ آپ کو اندازہ ہوا؟ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، کچھ اندازہ ہو رہا ہے؟ اسی کو اگر آپ منسلک کرتے ہیں ہماری آج کی نعت کے ساتھ، تو ابھی بات کی تھی السعید اسکول سے بوائز کا بڑا اچھا جواب تھا اس پہ، اور السعید ایجوکیشن سسٹم بوائز، میں دوبارہ آپ لوگوں سے ہی کہوں گی، مجھے اگر آپ اس شعر کے ساتھ بتائیں کہ آپ کو مولانا کے اسلوب کا کچھ اندازہ ہو رہا ہے، وہ تو چونکہ شامل نصاب نعت ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کر بھی رہے ہیں، ہم نے زبان شناسی کے ذیل میں سے سمجھ بھی لیا۔ اگر میں انہی کے اس شعر کو، یہ جو 2 اشعار ہیں، ہم اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، اس پہ میں آپ کو سمجھا دوں گی انہوں نے کس تکنیک یا کس اسلوب کو اپنایا۔ اس پہ اگر ہم بات کریں بوائز، آپ بتائیں گے السعید ایجوکیشن سسٹم سے؟ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کو اپنی نعت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک ہی شاعر کی 2 نعتوں پہ اس وقت بات کر رہے ہیں۔ جی بوائز، السعید ایجوکیشن سسٹم۔ میم اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک غاروں میں عبادت کی، اور صرف جو اجالا تھا وہ غاروں میں کیا، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ جو وہ اجالا تھا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی، اور آج پوری دنیا میں اسلام ہے، اور وہ اجالا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کوئی واقعہ ذہن میں آتا ہے اس شعر سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، تو کوئی واقعہ جو اس شعر سے متعلق ذہن میں آتا ہو، کسی کے ذہن میں کوئی واقعہ آتا ہو غاروں سے متعلق؟ جی یہ رینیسن اسکول، کوئی واقعہ ذہن میں آتا ہو؟ جی انمیوٹ کر کے بتائیں بیٹے، جلدی سے بتائیں، شاباش۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ایک دفعہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نازل ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کے دبوچا تھا، تو تب بھی ٹھیک ہے جھوڑا بولتے تھا، جائیں۔ تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ پھر بولا کہ پڑھو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے جھنجھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے خود الفاظ ادا ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ شاباش شاباش شاباش، ٹھیک ہے، بہت خوب جی۔ بالکل غار حرا میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور سب سے پہلی وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر وہاں آئے تھے، تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغام کو عوام الناس تک، لوگوں تک پھیلانے کا، پہنچانے کا حکم نہیں دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار میں عبادت کرتے تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ اس غار حرا کا ایک واقعہ ہے کہ 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عبادت کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کو
لوگوں کے سامنے آپ نے اسلام کے پیغام کی ترویج شروع کی، اشاعت شروع کی، اور اس سے مولانا ظفر علی خان کی کس تکنیک کا، کس اسلوب کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اشعار میں تلمیحات کا استعمال، ایسے واقعات کو مختصر طور پر یا تلمیح کے طور پر استعمال کیا گیا جس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اور یہی ان کا ایک انداز ہے۔ بات کرتے ہیں مولانا ظفر علی خان کی تکنیک، ان کے مقصد اور ان کے اسلوب پر۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کی درسی کتاب میں جو مصنفین اور شعراء کا تعارف دیا گیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو وہ واضح انداز میں اسے پتہ چلے گا کہ جو ہمارے حاصلات تعلم کی اس کی جو ڈیمانڈ ہے، جو اس میں کہا گیا ہے، ہم نے اس کو اسی انداز میں شامل کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک خانہ پوری نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارا حاصل تعلم ہے تکنیک، مقصد اور اسلوب، تو آپ کا یہ جو تعارف ہے وہ اسی انداز میں ہے کہ ظفر علی خان کی ہم دیکھتے ہیں شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو کیا ہے؟ وہ شاعر تھے، کیونکہ ہم اس وقت ان کو بحیثیت شاعر پڑھ رہے ہیں، ان کے منظوم کلام کے نعت کے طور پر۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد وہ مدیر بھی تھے اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی تھے۔ سیاست سے بھی ان کی واقفیت تھی، یا وہ سیاست میں بھی اپنا ایک کردار رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مدیر تھے، یعنی لکھنے لکھانے سے، اخبارات میں، رسائل میں بھی وہ کام کرتے تھے، یعنی وہ ایک وسیع نظر اور ان کی سوچ میں اتنی وسعت تھی کہ وہ ہر نہج پہ کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ان کی شخصیت کا وہ ایک پہلو ہے جس پہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ شاعر تھے، مدیر اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم سیاسی کارکن تھے۔ اگر ہم بات کریں ان کی ابتدائی تعلیم کی تو کرم آباد سے حاصل کی، اور اس کے بعد اینگلو محمڈن کالج علی گڑھ سے زیر تعلیم رہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ علی گڑھ میں سے پڑھنے والے ہم نے ابھی تک پڑھا، اس کے بعد بھی آپ جیسے پڑھیں گے، ہمارا جو تیسرا سبق ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے آپ جوڑیں گے، تو ہم اگر دیکھتے ہیں بر صغیر کی تقسیم سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، تو ہمارے جو اردو ادب ہے، خاص طور پہ اگر اس میں بات کروں دیگر تمام شعبوں سے ہٹ کر، تو اردو ادب پہ اور اردو قواعد پہ سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے وہ ان طلباء نے کیا ہے یا ان لوگوں نے کیا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ کالج سے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک کیسا تعلیمی ادارہ ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان اس وقت کے مشہور روزنامہ سے کسی کو واقفیت ہے؟ روز کا جو اخبار ہوتا ہے، جو شائع روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ روزنامہ ہوتا ہے۔ زمیندار کے مدیر رہے۔ اس اخبار نے اپنے وقت میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل اور معاملات کی عکاسی کی۔ اپنے وقت کا، اپنے دور کا ایک معروف جو، اور ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جس پہ لوگ اعتبار کرتے تھے، جس کی خبریں یا جس کی بات جو ہوتی ہے اس کو قابل اعتبار سمجھا جاتا تھا، وہ روزنامہ زمیندار تھا۔ آپ اس کے مدیر تھے، اور سماج کے ایک بڑے طبقے میں ان مسائل کے حوالے سے رائے سازی میں اہم کردار ادا کیا اس اخبار نے۔ ٹھیک ہے جی، صحافت کی شاندار قابلیت کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر علی خان شاعری کے بے مثال تحفے سے بھی مالا مال تھے۔ ہم بات کریں گے ان کی شخصیت پہ بحیثیت شاعر کی، اور کس تکنیک اور مقصد کو انہوں نے اپنایا، ان کا کیا اسلوب تھا، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اچھا، مولانا کی نظمیں مذہبی اور سیاسی نقطۂ نظر سے بہترین کاوش کہلاتی ہیں۔ مذہبی کی بات کریں تو اس میں ان کے نعت، حمدیہ کلام اور یہ ہے، لیکن سیاسی نقطۂ نظر سے بھی ان کو ایک ورث ہے ان کے پاس، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے سچے شہدائی، محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اپنی نعت گوئی کے مشہور و معروف ہیں۔ کیوں مشہور و معروف ہیں؟ ویسے تو دیکھیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے، آپ کا، میرا، ہم سب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے ہر چیز سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لیں، ان کی محبت، ان سے محبت نہ کر لیں۔ لیکن یہاں پہ ہم نے اس چیز کو خاص طور پہ کیوں شامل کیا کہ اس کا آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو جوڑا کس طرح سے گیا ہے اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ۔ اچھا جی، مذہبی موضوعات میں خاص طور پر نعتیہ شاعری میں ان کے جوہر جس خلوص، شدت اور محبت سے کھلے ہیں، وہ انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز کرتے ہیں۔ ایک عام جو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے اپنی اس میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، کچھ اور سننا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ لیکن اگر ہم کچھ
ان شعراء کی بات کریں، جیسے آپ مولانا ظفر علی خان کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی شاعری جو نعتیہ شاعری تھی اس میں جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چونکہ تلمیحات کا استعمال کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اچھا ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ عام طور پہ شعراء کیا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. مولانا کا یہ ایک خاص طریقہ تھا، یا یہ آپ ان کو اس کو اسلوب کہہ لیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے مختلف واقعات کو ہماری زندگیوں میں اس طرح شامل کر دیا، وہ اس طرح سے رچ بس گئی کہ ہم صرف عشق نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، بلکہ عشق کا اصل درجہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احکامات کو، ان تمام خوبیوں کو، ان خصائص کو خود اپنانے کی کوشش کریں سنت کے طور پر، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اصل محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیں جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ محبت نہیں کہ ہم نعتیں پڑھتے رہیں جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا نہ ہو، یا اس کے جیسا یا اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو. تو آپ کی شاعری کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات پاک کے مختلف واقعات کو ہماری زندگی کے ساتھ، عملی زندگی کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا نعت کی صورت میں کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، تو عشق اور محبت کا جذبہ تو اپنی جگہ پہ ہم اس کو اپناتے ہیں. اور یہ ان کی ایک منفرد خصوصیت تھی. ان کی نعتیہ شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی نعتیہ شاعری کا مرکزی نقطہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے، مگر یہ جذبہ تو ہے، مگر جو خصوصیت ان کی نعتیہ شاعری کو معاصر نعت نگاروں سے منفرد ٹھہراتی ہے، ان کے جو ہم اثر نعت نگار تھے، ان سے جو ان کو ایک ممتاز یا منفرد حیثیت میں سامنے آتی ہے، وہ ان کا قومی اور سیاسی شعور ہے کہ آپ نے اپنے نعتیہ کلام کو بھی اس طرح سے قوم کے مفاد کے ساتھ، قوم کے فائدے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے جوڑ دیا، ان میں یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے. مولانا ظفر علی خان کی اگر آپ نعتیہ شاعری کی خصوصیات کو دیکھیں تو ان کی ایک خصوصیت تعلیمات نبوی، ایک خصوصیت تعلیمات نبوی. ہم نعت میں کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. یہاں پہ ہم بات کریں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انہوں نے مروجہ نعتیہ اسلوب سے دامن بچاتے ہوئے، اچھا پہلے وہ دیکھ لیں اس کو، اس کا بیان ہے. انہوں نے پشمردہ اور مغلوب مسلمانوں کے اندر ایمان کی حرارت اور صحیح و عمل کا سور پھونکنے کے لیے اپنی نعت گوئی سے ایک تحریک کا کام لیا. مغلوب مسلمانوں سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ نعتیں کس طرح، کون سے مسلمانوں کو مغلوب مسلمان کہا گیا ہے، اور نعت کس طرح، کسی کا نعتیہ کلام کس طرح مغلوب مسلمانوں کے لیے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک حرارت کا باعث بن سکتا ہے. کچھ سمجھ آتی ہے اس بات سے آپ کو؟ مغلوب مسلمان کس کو کہا گیا ہوگا، کیوں کہا گیا ہوگا؟ جی بتائیں گرلز، السعید اسکول گرلز بتائیے آپ، شاباش. میم جنہیں دین اسلام کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ ہوتے ہیں مغلوب مسلمان. مغلوب بیٹے وہ ہوتے ہیں جن پہ دوسری قوتوں نے، دوسری طاقتوں نے غلبہ پا لیا. ہم چونکہ اس وقت بات کر رہے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کی، جس وقت ہندوستان ہی تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تو وہاں پہ کیا تھا کہ مسلمانوں پہ انگریز بھی ان کے حاکم تھے، ہندو بھی حاکم تھے، اور وہ سب سے پسے ہوئے تھے. ایسی صورتحال میں کیا تھا کہ وہ سیاسی طور پر بھی ان پہ غلبہ وہ پا چکے تھے. اور چونکہ ہم نے کیوں پاکستان حاصل کیا کہ ہم اپنی مذہبی آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں. مقصد تو یہی تھا نا، بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں پاکستان یا حصول پاکستان کا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں اور اسلام کے طریقوں کے مطابق آزادی سے زندگی اپنی گزار سکیں. تو مغلوب کیوں تھے کہ ایک تو ہر شعبہ جو تھا دنیاوی زندگی میں ہمارا، جی کامران پبلک سکول، وہ ہر شعبہ جو تھا جس میں ہم پہ دوسرے غالب تھے، ہم سب کے محکوم تھے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ اپنے جذبہ عشق جو ہوتا ہے، آپ کا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ سے آپ کا وجود ہے، اس کو بھی کھلے دل سے یا کھلے طور پر عام زبان سے اس کا اظہار تو نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ آپ دراصل ہر لحاظ سے آپ پہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ غلبہ پا چکے ہوتے ہیں. تو مغلوب اس لیے تھے کہ ہم سب سے دبے ہوئے تھے، اور ایسی صورت میں ہر چیز میں مسلمانوں کو ایک نا امیدی اور ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی. تو وہ صورتحال وہ تھی کہ جس وقت مولانا ظفر علی خان کی جو نعتیہ شاعری تھی، انہوں نے، آپ نے اس میں پڑھا کہ انہوں نے مسلمانوں میں برے صغیر کے، چونکہ ہم یہاں کے مسلمانوں کی بات کریں، اس خطہ زمین کی جو اردو زبان کو سمجھتے اور جس کے شاعر تھے مولانا ظفر علی خان،
کہ انہوں نے ان میں قومی اور سیاسی شعور بھی اجاگر کیا اپنے کلام کے ذریعے. یہاں پہ ہم نے پڑھا وہ آزادی کے ایک اس کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم کارکن بھی تھے. وہ اپنے اخبار کے ذریعے بھی مسلمانوں میں یہ شعور اجاگر کر رہے تھے کہ وہ اپنا آپ پہچانے، وہ اپنے زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑیں، اس پہ عمل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یعنی نا امیدی اور مایوسی کو چھوڑیں اور ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے ایک روشن منظر یا روشن جو راستہ ہے اس کو دیکھیں، اس کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ مغلوب مسلمان وہ ہیں کہ جن پہ برے صغیر میں رہنے والے وہ لوگ جن پہ دیگر جو اقوام تھی، دیگر جو مذاہب کے لوگ تھے، جیسے انگریز تھے، جیسے ہندو تھے، وہ جو ان پہ غلبہ پا چکے تھے، ان کے اندر آپ نے ایمان کی حرارت اور صحیح عمل کا کہ آپ کر سکتے ہو، آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور یہاں پہ پھر میں بات کروں تو یہ علی گڑھ کے وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی طور پر علی گڑھ سے منسلک تھے، پڑھانے کے طور پر، پڑھنے کے طور پر، سیکھنے کے عمل والے، اور ان سب کا نظریہ، ان سب کی سوچ ایک ہی تھا، اور وہ تھا برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے وہ آزادی ان کو دلانا یا ان میں وہ شعور اجاگر کرنا کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں. اور یہ کام مولانا نے اپنی نعتوں سے لیا، جو کہ اس وقت ایک منفرد کام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے اپنی نعتوں میں تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ تعلیمات نبوی کو بھی اپنایا. اچھا، یہ ان کا مروجہ نعتی اسلوب سے دامن بچاتے ہوئے انہوں نے اس لیے اپنا انداز الگ اپنایا کہ باقی لوگ جو اس وقت اگر ان کے معاصر شعراء کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ جو ایک رائج نظام تھا تعریف اور توصیف کا، خوبیاں اور صاف صرف بیان کرنے کا وہ تھا، لیکن آپ نے تعلیمات کو اپنایا کہ اگر ہم پڑھیں گے ہم سیکھیں گے، ہم پڑھیں گے تو ہم کچھ سیکھیں گے، اور وہ عشق کا سچا جذبہ تھا. ٹھیک ہے جی، آپ کے ہاں جذبے کی شدت اور عصری شعور خاص امتزاج کے ساتھ نمایاں ہے. اچھا جی، کہیں کہیں تغزل کے محاسن بھی سامنے آتے ہیں، یعنی کہ اکثر آپ کے جو وہ نعتیہ کلام ہے اس میں قافیہ اور ردیف اور ایک ترنم اور ایک لے جو ہے اس کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بعض اشعار خالصتاً غزلیہ انداز میں جہاں پہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے اس عشق اور محبت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا واضح جس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس میں صرف غزلیہ انداز ہی نہیں ہے، سادگی ہے اور برجستگی ہے، یعنی فوری طور پہ برجستہ جس کو ہم کہتے ہیں، فی البدی جو ہم جملہ بولتے ہیں فوراً موقع کی مناسبت سے. تو یہ انداز بھی ایسا تھا کہ جس میں ایسا ہمیں آپ کی نعتیں پڑھ کے لگتا ہے کہ اس پہ باقاعدہ ذہن سازی نہیں کی گئی، بنایا نہیں گیا، بلکہ وہ برجستہ جملے تھے، سادہ تھے، برجستہ تھے، اور ان میں غزلیہ انداز پایا جاتا ہے. مولانا ظفر علی خان کی شاعرانہ کاوشیں ان کی کون کون سی کتابوں میں موجود ہیں؟ بہارستان میں، نگارستان اور چمنستان میں. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ چھپ چکی ہیں. اچھا جی، جلدی سے آپ ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، آپ کے اساتذہ کرام ابھی آپ کو یہ کروائیں گے کہ مولانا کی چونکہ ہم ان کے مقصد، ان کی تکنیک یا ان کے اسلوب سے متعلق بات کریں تو کچھ مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے اپنے معلمات جو ہیں یا آپ کے اساتذہ کرام ان کو دینے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان نے اپنی نعت یا شاعری میں کس تکنیک کو متعارف کروایا جو ان کے ہمعصر شعراء میں نہ تھی. اسی پہ ابھی ہم نے اختتام پہ بات کی، اگر آپ نے سمجھا تو یہ ایک آسان سوال ہے. اور مولانا ظفر علی خان کے نعت یا کلام کے کوئی سے 3 مقاصد بیان کریں. یہ تینوں مقاصد بھی ابھی ہم نے اس کو کلاس میں ڈسکس کیا. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ آپ کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر بات کر لیتے ہیں. 1 سے 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گی. ٹھیک ہے جی، جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہم مذہبی شاعری لکھنے کی بات کرتے ہیں تو مولانا اپنے ہم اثر شعراء میں آپ کا نام سر فہرست تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تعلیمات نبوی کو اپنے کلام کا، اپنی شاعری کا حصہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور اپنی جو ایک عقیدت تھی اس کو مؤثر طریقے سے بیان کرنے کے لیے آپ نے کئی ٹیکنیکس جو ہیں ان کا استعمال کیا. آپ ایک جذباتی لہجہ اور اسلوب رکھنے والے شاعر تھے. لہجہ جذباتی تھا اور انداز بیان بھی اسی انداز سے وہ آپ کا ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں جذباتیت کا عنصر واضح ہو. آپ کی نعت یا شاعری کا مقصد مغلوب مسلمانوں کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرنا اور جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ایک اور سرگرمی ہے. یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اسی نعت سے 2 اشعار نکالے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان اشعار کو پڑھ کر مولانا کا اسلوب بیان
ان کی شاعری کا مقصد اور تکنیکی صلاحیت کے متعلق سوالات کے جوابات دینے. یہاں پہ پھر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سوالات ہم لوگوں نے بنا دیے، لیکن یہ سرگرمیاں آپ کے اساتذہ کرام آپ سے کلاس میں کروائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ابھی آپ لوگ کر لیں کیونکہ میری کلاس کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے ان کو ابھی کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ نے اساتذہ کرام آپ لوگوں کے لیے کہ آپ بچوں کو یہ گھر کا کام دیں گے کہ جس میں وہ مختلف شعرائے کرام کے اسلوب، مقصد اور تکنیک کا بغور مطالعہ کرنے کی آپ ان کو ایک اسائنمنٹ دے دیں. اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مطالعہ کریں مظفر وارثی کا، کیونکہ ان کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور کچھ نعتیہ کلام، کچھ کلام وہ پڑھیں گے مولانا ظفر علی خان کا. اور پھر ان دونوں شعراء جو ہیں ان کی تکنیک، ان کے اسلوب، جیسے ہم پہ دونوں کو اسلوب واضح ہو چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، یا ان کا مقصد کیا ہے اس پہ وہ بات کریں گے. اس پہ وہ اپنے یہ جو اسائنمنٹ آپ ان کو دیں گے اس پہ وہ کام کر کے آئیں گے. کل آپ لوگوں نے جو آپ کو آخر کے 15 منٹ دیے جائیں گے اس میں کلاس میں یہ ایکٹیویٹی کروانی ہے، یہ سرگرمی کروائیں گے کہ گروپس میں بچوں کو تقسیم کر دیں. اگر آپ کے پاس جیسے اچھی تعداد ہے تو جوڑیوں میں تقسیم کریں، اور جو کام آج آپ ان کو دے رہے ہیں، جیسے اسائنمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ اس کو مزید سمجھا دیجئے. اس کو تفویض کردہ جو آپ دیتے ہیں کہ ایک بچہ مظفر وارثی کے بارے میں پڑھ کے آئے گا تو جوڑی کا دوسرا بچہ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں. پھر ان سے آپ وہ جوڑیوں کی صورت میں ایک بحث ایک چھوٹا سا مباحثہ کروا لیں، جس سے وہ آپس میں جو معلومات ہیں اس کا تبادلہ کر لیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ شعراء کے جو انہوں نے دونوں پہ جو تیاری کی ہوگی، ایک نے ایک پہ اور ایک نے ایک پہ، تو اس سے ان کو ان کے طرز بیاں اور ان کے اسلوب کا اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس سے ہمارا آج کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور بچے کو جس وقت تشریح کے لیے، چونکہ یہ سوال اہم ہے تو پڑھنے کی سرگرمی، لیکن دوران تشریح اس کا آپ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں ان کے لیے آسانی رہے گی. ٹھیک ہے جی، یہ آج کے گھر کا کام ہے، یہ آپ نے کروانا ہے. اور سرگرمیاں بھی کلاس میں کروا لیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. کل ملیں گے انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ. اور اس کا کوشچن بینک ہے، چونکہ پڑھنے کی سرگرمیوں کے دوران میں ورک شیٹ نہیں ہوتی، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کا ایک کوشچن بینک ہے وہ گروپ میں ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو حل کر لیجئے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.